أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، 40 تہذیبی و ثقافتی موقع اس عنوان کے تحت ہماری آج دوسری نشست 24 اگست 2022 کو انجام پا رہی ہے۔ کل کی نشست کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نہایت مختصر۔ عرض ہوا تھا کہ جس طریقے سے واقعہ عاشوراء، واقعہ کربلا آج ہمارے لیے مجہول ہے اور اپنی حقیقی جو حیثیت ہے ہمارے درمیان اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اب تک ناشناختہ ہے، اسی طریقے سے 40 بھی ہمارے لیے ناشناختہ ہے۔ یہ ایک مقدماتی نقطہ عرض کیا تھا۔ اس کے بعد عرض ہوا تھا کہ 40 کے اندر، چہلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ظرفیت، یہ صلاحیت، یہ پوٹینشل رکھا ہے کہ ایک تہذیب کو کھڑا کرنے کے لیے جتنا بنیادی انفراسٹرکچر ضروری ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ 40 کے اندر اگر آپ اسلامی عمیق معارف کی بات کریں وہ موجود ہیں، اسلامی اخلاقیات، خلقیات اور انسانی فضائل کی بات اگر کریں تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور 40 جو ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے مسئلہ ظہور کے ساتھ، اور بعض افراد کے بقول کہ قیام امام حسین سے قیام مہدوی تک کا جو سفر ہے اس کے درمیان 40 ایک پل اتصال ہے، ایک حلقہ وصل ہے کہ جس کے ذریعے سے ظہور کے لیے جو کوششیں ہیں وہ نہایت سرعت اور سپیڈ پکڑیں گی۔ اور اس درمیان میں جو منتظرین ظہور ہیں، منتظرین امام زمان ہیں، جو مہدوی تمدن اور مہدوی تہذیب کے منتظر ہیں، ان کی آج ایک نہایت اہم ذمہ داری اس وقت 40 کے مسئلے کی طرف توجہ ہے۔ اور عرض ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم پچھلے ان 50 سالوں کے اندر انسانوں کے اوپر، بالخصوص مسلمانوں کے اوپر، اور اس میں بھی بالاخص مکتب اہل بیت کے جو پیروکار ہیں یعنی مکتب تشیع، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 اہم نعمتیں عطا کیں۔ ان میں سب سے اہم ایک نعمت جو ہے وہ انقلاب اسلامی ہے کہ جس کا تعلق فقط ایران یا ایرانی قوم اور ایرانی معاشرے سے نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے پاس اسلام اگر ایک جزیرۃ العرب کے اندر ایک خاص مخصوص جغرافیے کے اندر آتا ہے تو اس اسلام کا تعلق سعودی عرب سے نہیں ہے، اس اسلام کا تعلق فقط ایک عربی خطے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بقول قرآن مجید کی آیات کے کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے رسول اللہ کے ذریعے سے، یہ ہدی للناس ہے۔ اس کا مخاطب جو ہے، اس کی ہدایت کا مخاطب وہ فقط عرب معاشرہ نہیں ہے بلکہ تمام انسان اس کا مخاطب ہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ اور رسول اللہ بھی جو مبعوث ہوئے ہیں وہ بھی تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے انقلاب کی جو نعمت ہے، درست ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے ایک ملک کے اندر رونما ہوا ہے یہاں کے خاص شرائط اور حالات کی بنیاد پر، لیکن یہ انقلاب ایران تک یا ایرانی قوم تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دوسری نعمت ان 50 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت 40 ہے، چہلم حسینی کہ جو تقریباً پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں کتنی سرعت اور کتنی سپیڈ کے ساتھ دن بدن یہ کلچر پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دشمن نے یہ سازش بنائی تھی کہ کرونا ایک خود ساختہ وائرس، باقاعدہ لیبارٹری وائرس، ایک ایسا وائرس کہ جس کو باقاعدہ طور پہ اس پہ کام کیا گیا اور بشریت کے لیے جو ہے اس کو تیار کیا گیا۔ اس خود ساختہ وائرس کے نتیجے میں ایک جو دشمن کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ جو سوشل ڈسٹنس ہے لوگوں کے درمیان وہ ایجاد کیا جائے، آبادی کو کم کیا جائے، اور بالخصوص اس کے اندر بھی خاص خطے پہلے ٹارگٹ کے طور پر مشخص کیے گئے تھے۔
آپ دیکھیں کہ اسی کورونا کے اندر دشمن کی نیت تو یہ تھی کہ دن بدن لوگ محدود ہوں گے، گھروں میں چلے جائیں گے، سوشل ڈسٹنس بڑھے گا، رابطے کم ہوں گے، اور اسی طریقے سے خلاصہ اس کے جو شوم مقاصد تھے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ مثال کے طور پر میں اگر پچھلے سال کی بات کروں، آپ نے خود بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر گوش و کنار میں، دیہات ہو، شہر ہو، بڑا شہر ہو، چھوٹا شہر ہو، مختلف علاقوں کے اندر آپ دیکھیں کہ چہلم کی مناسبت سے جو لوگ مسلسل باہر نکل رہے ہیں، لوگ مسلسل اس دن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جو ہی مثال کے طور پر آپ سمجھے عشرہ اول محرم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک بڑی چیز جو لوگوں کی زبان پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر دوسرے گھر سے ایک آواز آنا شروع ہوتی ہے، اور اس بارے میں جہاں کہیں پر بھی چند انسان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں جس پہ بات کر رہے ہیں وہ چہلم ہے۔ چہلم پہ کون جا رہا ہے؟ چہلم کے پچھلے سالوں کے واقعات جو گئے تھے وہ اپنے خاطرات واقعات کو دہرا رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ جن جگہوں پہ موقب لگنا ہے، نظر نیاز کا اہتمام کرنا ہے، یا کوئی ایسی کوشش کرنی ہے تو اس کے بارے میں منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ دشمن کا ارادہ یہ تھا کہ ایک تو عالمی سطح پر ویسے ہی میڈیا کے اوپر بائیکاٹ تھا اربعین کا، جیسا کہ آپ نے ابتدائی سالوں میں دیکھا، اور اب کیا ہوا کہ دشمن کے منصوبے پہ اللہ تعالیٰ نے پانی پھیرا ہے، اور خود قرآن میں وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو، اللہ نے اپنی سنتوں کو، اللہ نے جو اس کائنات کے اندر حاکم قوانین اس کائنات کے اندر قرار دیے ہیں، ان کے تحت یہ کائنات آگے بڑھے گی۔ یہ اللہ کا عہد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی طے شدہ سنت ہے۔ ممکن ہے بعض اوقات کسی وجہ سے اتار چڑھاؤ آ جائے، لیکن جو محاذ حق کی جو کوشش ہے اور محاذ حق کا جو سفر ہے یہ مسلسل طے ہونا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اربعین کا یہ سفر پچھلے سال بالخصوص پورے پاکستان کے گوش و کنار میں ہر جگہ پہ وہی چیز جو اربعین پہ ہم عراق کے اندر دیکھتے ہیں، ایران کے اندر دیکھتے ہیں، وہی کلچر اتنی سپیڈ سے بڑھا ہے۔ میں اگر کم از کم ایک ایسے فرد کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بات کروں کہ جسے پچھلے کم از کم 5-6 سال سے توفیق ہے جو ہمارے پاکستانی زائرین یہاں ایران میں تشریف لاتے ہیں اور میر جاوا زاہدان سے آتے ہیں اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے عراق جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، امام حسین کی خاص عنایت رہی کہ کچھ عرصہ ان زائرین کی نوکری، ان زائرین کی خدمت اور خادمی کا شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ قریب سے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ کتنی سرعت اور سپیڈ کے ساتھ یہ سفر جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے تقریباً 4 سال پہلے ہم اس چیز پہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کے اوپر یہی زائرین جو کوئٹہ آتے ہیں، اس وقت یہ رمضان کا بارڈر، چابہار کا بارڈر اتنا ایکٹیو نہیں ہوا تھا، اصلا کوئی ادھر صورتحال ہی نہیں تھی، یہی ایک راستہ تھا تفتان کا۔ جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے مختلف جگہوں پر کیسے موقف کا انتظام ہو۔ مثال کے طور پر مثلا جو پنڈی اسلام آباد اور اوپر گلگت بلتستان، پشاور اور یہ جو اوپر کے ایریاز ہیں، ادھر سے مثلا جو افراد آتے ہیں وہ جو موٹر وے ہے، موٹر وے کی کس جگہ پہ کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے، اس کے بعد بلکسر انٹرچینج پہ کیا ہو سکتا ہے جو یہاں سے پھر موٹر وے سے اتر کر دوبارہ میاں والی اور اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان اور ادھر سے ہوتے ہوئے یوب اور یوب سے کوئٹہ، ادھر کیا ہو سکتا ہے، ادھر سندھ کی طرف شکارپور انٹر جو ہے بائی پاس ہے، اور اسی طریقے سے اس سے پیچھے حیدرآباد اور یہ جو ایریاز ہیں ان میں کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم سوچ رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے جنوبی پنجاب، جنوبی پنجاب میں مثلا ملتان، مظفر گڑھ اور اس طریقے سے اوپر کے جو علاقے ہیں یہاں سے کوئٹہ تک کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یقین جانیں پچھلا سال جو مجھے خود توفیق پاکستان میں نصیب ہوئی اس انسانی عالمی تحریک کو قریب سے دیکھنے کی، تو واقعاً ایک جسے کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا ارادہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ کتنی سرعت اور سپیڈ کے ساتھ ہم اس وقت سوچ رہے تھے کہ شاید چند جگہ موقب کا انتظام ہو سکے، اب اگر آپ دیکھیں تو ہر دوسری جو ہے وہ مین روڈ کے اوپر، ہر دوسری شاہراہ کے اوپر لوگ جو ہے وہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں نہایت سرعت کے ساتھ۔ لہٰذا یہ ایک توفیق تھی
عرض کیا کہ یہ دو چیزیں تھیں۔ اس کے بعد عرض ہوا کہ تاریخ جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہستی ہے، حقیقت واقعات ہے، اگر ہم ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینہ جو ہے ہمارے پاس وہ تاریخ ہے۔ لیکن کون سی تاریخ؟ ہمارے پاس تاریخ دو طرح کی ہے۔ ایک طرف مادی تاریخ ہے، یعنی تاریخ کے اوپر مادی نگاہ، اور ایک طرف ہمارے پاس تاریخ کے اوپر الہی نگاہ ہے۔ عرض ہوا تھا کہ مادی نگاہ جو ہے تاریخ کے اوپر، اس میں ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ دین اور دنیا کی جدائی ہے، سیکولرزم ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بشر کی تاریخ کے آغاز سے آپ شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر بادشاہ اور بادشاہوں کے مختلف جو جنگیں ہیں اور بادشاہوں کے جو مختلف فتوحات ہیں، اور خلاصہ ان کی جو چیزیں ہیں ان کو تاریخ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن بشر کی حیات زمین پر جب سے آغاز ہوئی، اس وقت سے اب تک اس کے اندر انبیاء الہی کی جو کاوشیں ہیں انسانی تہذیب کی تشکیل کے لیے، اس کے بارے میں کہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ الہی ادیان کی جو کاوشیں ہیں انسان کی سماجی حیات کی تشکیل اور اس کے تکامل کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، مسخ کر کے تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ خلقت انسان کے بارے میں جو ڈارون تھیوری ہے، یعنی یہیں سے ہی تاریخ مسخ ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد دیکھیں عرض ہوا کہ زمین کے اوپر شجرہ خبیثہ، ویسٹ کے اندر، مغرب زمین کے اندر کچھ خاندان ہیں، جن میں سے ایک خاندان کا ذکر کیا کل، میڈیچی فیملی، کہ اس نے کس طرح سے اس تاریخ کو مسخ کیا ہے، ادیان کو کھوکھلا کرنے میں دی میڈیچی فیملی کا جو ہے وہ خود کیا کردار ہے اس سلسلے میں۔ اور اسی طریقے سے عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ مادی تاریخ کی بنیاد جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ مادی چیزوں کے اوپر ہے۔ مادی چیزوں میں ترقی اور پیش رفت کی بنیاد پہ تاریخ لکھی گئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں صنعتی ممالک، جن ممالک میں صنعت پروان چڑھی ہے، یا اسی طریقے سے رانسانس جو ہے آج سے 2 صدیاں ہونے کو ہیں، تقریباً 200 سال، اس کے اعتبار سے تاریخ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں کہیں پر بھی الہی نمائندوں کا جو نقش ہے، جو اثر ہے، یا ادیان الہی کا جو اثر ہے، وہ کہیں پر بھی زیر بحث نہیں لایا گیا۔ جبکہ اگر ہم قرآن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، الہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو تاریخ کا آغاز کرنے والی ہستیاں انبیاء ہیں، نہ بادشاہ۔ انسانی تاریخ کا آغاز حضرت آدم کی خلقت اور اس کے بعد جو حضرت آدم کا زمین پر آنا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ تاریخ کے موڑوں کا تعین، دقت کریں، تاریخ کے مختلف موڑوں کا تعین بادشاہوں نے نہیں کرنا، تاریخ کے موڑوں کا تعین جو ہے وہ انبیاء نے کرنا ہے، انبیاء کا یہ کام ہے۔ لہذا انبیاء کا نقش بہت اہم ہے۔ اور عرض ہوا کہ اگر ہم الہی نگاہ سے اس تاریخ کو دیکھیں تو اس تاریخ کی ترتیب یہ بنتی ہے، سب سے پہلے انبیاء کی تحریک کو ایک ترتیب کے ساتھ دیکھنا، یہ ایک اہم کام ہے۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کا جو انسانوں کے لیے شریعتیں لے کر اللہ کی حاکمیت کا جو سلیبس ہے، یعنی شریعتیں جو انبیاء اولو العزم لے کے آئے، ان کا یہ سلیبس اور اس کے اجرا کے لیے، اس کو معاشرے کے اندر لاگو کرنے کے لیے ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور آتے جائیں آپ ختمیہ مرتبہ تک کہ جن کے پاس سب سے جامع قسم کا روڈ میپ تھا رسول اللہ کے پاس، اور آج تا قیامت بشر نے جس سعادت کے نقشے کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کا حقیقی کمال ہے، وہ رسول اللہ کا جامع نقشہ ہے بشر کے لیے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ دیکھیں خود بعثت کا مرحلہ ہے، یہ تاریخ کا اہم موڑ ہے۔ غدیر تاریخ ساز اہم موڑ ہے۔ عاشورہ اور کربلا تاریخ ساز اہم موڑ ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ آ جائیں ظہور، یہ تاریخ کے مختلف اہم موڑ ہیں۔ لہٰذا اس الہی تاریخ کے اندر بشر کی مادی زندگی کے اتار چڑھاؤ، جغرافیائی زندگی کے اتار چڑھاؤ، اقتصادی زندگی کے اتار چڑھاؤ بنیاد نہیں بنیں گے تاریخ کی اتار چڑھاؤ کے، ان کی بنیاد پہ نہیں تاریخ تشکیل پائے گی۔ آج کی جو گفتگو ہے ہماری، آپ یہ دیکھیں کہ عرض ہوا کہ الہی تاریخ جو ہے اس کے آغازگر، اس کے شروع کرنے والے افراد جو ہیں وہ انبیاء الہی ہیں۔
انبیاء الہی ہیں جنہوں نے آ کے معین کرنا ہے کہ یہ تاریخ کہاں سے جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس الہی تاریخ کا آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کی باقاعدہ خلقت ہوتی ہے، مٹی سے خلقت ہوتی ہے، انسان ایک خاص ہی مخلوق ہے، انہی دو ہستیوں کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو نوع بشر ہے۔ بس یہاں پر جو ڈارون تھیوری ہے اور انسان کے بارے میں جو نگاہ ہے کہ یہ پہلے یہ تھا، پھر وہ بنا، پھر وہ بنا، اور آخر میں آ کے یہ صورتحال جو ویسٹ نے اس ٹائم پیش کی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور جائگہ نہیں ہے۔ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے، انسان اس خاص خمیر اور مٹی سے ہی وجود میں آیا ہے، اور اس کے نوع بشر آگے بڑھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم کی جو خلقت کے مراحل ہیں، جب نفخہ الہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اس سانچے میں پھونکا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسماء الہی کی تعلیم حضرت آدم کو جب دی گئی، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پہ احسن تقویم جس کو قرآن مجید نے کہا ہے، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود کو کہا ہے تبارک الذی، اللہ تعالیٰ نے خود کو مبارکباد دی کہ اس انسان کی خلقت اور کیسے ایک موجود کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں کے بعد خلافت الہی کا عنوان جو ہے اس انسان کے اوپر، پہلے انسان حضرت آدم کے اوپر جو ہے وہ فٹ آتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس خلافت کے مقام اور سجود ملائکہ اور یہاں پر شیطان کا جو ہے انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا اور اس سے سرپیچی کرنا، اور اس کے بعد حضرت آدم کے لیے جو ہے ورغلانا جو ہے اس کا، اور جسے ہم کہتے ہیں اغوا، جیسے قرآن مجید نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ شیطان نے یہاں پر ایک اغوا کا کام انجام دیا، اور حضرت آدم کے جو اس وقت محض کمال کے اندر تھے، اس وقت جو ہے جو عام طور پر آپ جیسا کہ سنتے ہیں اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو ایک شجرہ ممنوعہ حضرت آدم نے کھایا، کہ جس کے بعد حبوط حضرت آدم کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس شجرہ ممنوعہ سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ کوئی، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ بحث اسی پہ ہوتی رہتی ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، کون سی جڑی بوٹی تھی، یا پتہ نہیں کیا کون سا پھل تھا، یہ در حقیقت جو شجرہ ممنوعہ ہے، در حقیقت یہ وہ چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں حضرت آدم اپنے تن، یعنی ایک اغوا جو دشمن شیطان کا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم کے تن کو، حضرت آدم کا جو مادی وجود ہے، اس مادی وجود کی حیثیت کی طرف حضرت آدم کو اغوا کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ تن کو من قرار دیا۔ اگر ہم اردو ادب کے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کریں، یعنی اغوا کیا تھا یہاں پہ شیطان کا، کہ حضرت آدم کے تن کو، یعنی حضرت آدم کے ظاہری جسمانی وجود کو اس نے جو ہے ایسے انداز میں ورگلایا کہ اس تن کو حضرت آدم کے لیے کچھ لمحوں میں یہ من قرار دیا کہ تیری حقیقت یہ جسم ہے۔ یہ جو شجرہ ممنوعہ کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر، کہ قرآن نے فرمایا فلا ولا تقربوا هذه الشجرہ، اس شجرہ سے مراد منیت اور جو اپنی ذات کی طرف جو متوجہ ہونا ہے، البتہ اس ذات کے مادی پہلو کی طرف اس جگہ پر شیطان نے اغوا کیا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ اس تن کو حضرت آدم کے لیے من قرار دیا ہے کہ آپ کی حقیقت کا یہ بہت بڑا پہلو، اصل یہ ہے پہلو آپ کا، اور اس کے بعد پھر بقا اور اس کی جو ہے اس نے بات کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس مرحلے سے حضرت آدم کا حبوط شروع ہوتا ہے۔ آج میری ایک جگہ صبح میں نے ایک دوست کو یہی دوسری نشست کا پوسٹر جو ہے وہ بھیجا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آقا کوئی تھوڑی سلیس زبان استعمال کریں، آپ لوگ یہ کیا جو ہے عربی فارسی کلمات جو ہے وہ معاشرے کے لیے بھیجتے ہیں، مانوس نہیں ہیں اور بعض اجنبی الفاظ ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کی کہ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا قومی المیہ ہے، کہ ہم بجائے اس کے کہ اسلامی تہذیب اور تمدن کے لیے جن الہی آئیڈیالوجی، الہی جو اصطلاحات ہیں جن کے اپنے خاص معنی ہیں، ان معنی کو کہیں اور نہیں ڈھونڈ سکتے آپ، ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کہ ہم
چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ لوکلائز کیا جائے. دیکھیں چیزوں کو جس حد تک لوکلائز کرنا ممکن ہوتا ہے، جتنا ان کو عام فہم بنانا ممکن ہوتا ہے. آپ میں سے وہ افراد کہ جو حیات طیبہ کے سلسلے سے کافی عرصے سے مربوط ہیں، یا جو یہاں پہ کی جو زبان ہے یا جو لب و لہجہ ہے ہمارا مفاہیم اور معارف کو بیان کرنے کو، اس کو جانتے ہیں. میں خود گفتگو کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ متبادل کلمات اور اصطلاحات استعمال کروں اگر کہیں پر ضرورت پڑے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بعض ایسی اصطلاحات کہ جن کے لیے چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم خود اس اصل اصطلاح کو استعمال کریں اور اس کے بعد اس کی وضاحت کریں، اس کی تبیین کریں، تاکہ وہ مفہوم جو ہے اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم کا جو حبوط ہے، ہم اس مسئلے کی طرف بات کر رہے ہیں. حبوط حضرت آدم سے مراد کیا ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اہبطو، اتر جاؤ جاؤ، حبوط کا مرلہ کیا ہے؟ دیکھیں حبوط در حقیقت حضرت آدم کا ایک اعلیٰ ترین اس ہستی کی حقیقت کے مرحلے سے پست اور ادنا ترین مرحلے کی طرف آنا ہے. یعنی حضرت آدم کا، جسے آپ کہیں کہ ایک اعلیٰ ترین جگہ پہ تھے، اس اعلیٰ ترین مقام سے نہایت ہی پست اور نہایت ہی جسے کہتے ہیں محدودیتیں رکھنے والا جو مقام ہے اس کی طرف آنا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ حبوط جو ہے در حقیقت حضرت آدم کا کمال محض سے کہاں پر آنا ہے؟ مقام حیوانیت کا جو مرحلہ ہے، یعنی انسانی حیات کا جو ابتدائی مرحلہ ہے، ان عالم حیات کا جو مرحلہ ہے یہاں تک اترنا ہے. کیونکہ عالم مادہ جو ہے، دیکھیں کائنات شناسی کے اندر یا یہ جو جہان شناسی ہے یا جو ورلڈ ویو ہے، اس کے اندر اس کائنات کے جو ہے 4 بڑے عالم ہیں جن کو اب تک بزرگان نے، علماء نے، عرفاء نے، فلاسفرز، حکماء نے بیان کیا ہے. 4 قسم کے عالم ہیں. ایک عالم کا نام ہے عالم مادہ، یہی عالم مادہ ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے انسانی حیات کا جس کو کہتے ہیں عالم برزخ، یعنی اس مادی جہان سے آنکھ بند ہونے کے بعد انسان کا جو مادی تعلق اس حیات کے لوازمات کے ساتھ کٹتا ہے، اس کے بعد اگلی حیات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. وہ بھی خود ایک پورا جہان ہے، پورا ایک عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. اس کے بعد تیسرا عالم ہے عالم قیامت، اور اس کے بعد چوتھا عالم ہے عالم توحید. انسان موحد کب بنتا ہے؟ انسان ایک حقیقی توحید تک کب پہنچتا ہے؟ جب انسان ان مرحلوں کو طے کرتے ہوئے عالم توحید تک خود کو پہنچا سکے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ حبوط حضرت آدم سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم اس جہان کے یہ جو مختلف مرحلے ہیں، ان میں سے سب سے جو پرائمری مرحلہ ہے کائنات کا اور جہان کا، یعنی عالم مادہ. عالم مادہ میں حضرت آدم کو جو ہے یہاں پر بھیجا جاتا ہے، اور جب یہاں پہ حضرت آدم آتے ہیں تو یہاں پر توبہ جو ہے اس کا موضوع بیان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اس مرحلے کو، کہ اس حبوط کا جو مرحلہ ہے، ہمارے پاس 2 حبوط ہیں قرآن مجید کی ان آیاتوں کے اندر جو آگے چل کے آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلا حبوط ہے جو نتیجہ ہے در حقیقت شیطان کے اغوا کا، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حضرت آدم جو پہلے محض کمال کی طرف متوجہ تھے، وہ اب اس کمال سے متوجہ ہوتے ہیں اپنے بدن کی طرف، اور بدن سے متعلقہ جو لوازمات ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ جو انسان کی توجہ ہے، دقت کریں آپ، کمال محض سے انسان کی توجہ جو ہے مادی رابطے اور مادی تعلق کی طرف ہے، یہ اس کا نتیجہ حبوط ہے. یہ حبوط ایک بار انجام نہیں پایا، یاد رکھیں آپ، یہ حبوط ایسی چیز نہیں ہے جو ایک بار انجام پایا، بلکہ تمام انسانوں کی زندگیوں میں یہ مرحلے طے ہوتے ہیں. یہ حضرت آدم کی جو داستان ہے قرآن مجید کے اندر، در حقیقت یہ ایک مصداق کے طور پہ ایک چیز بیان ہوئی ہے، وگرنہ مختلف انسان ان مرحلوں کو
اپنی حیات کے اندر دیکھتے ہیں. جب بھی ہماری ذات حقیقت تامہ یا جسے کہتے ہیں یعنی کل حقیقت، جب اس سے ہم آتے ہیں کثرتوں کی طرف، یعنی جب وحدت سے کثرت کی طرف آتے ہیں، اور جب انسان اوج سے پستیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہاں سے خاص ابتلاءات اور خاص امتحانات انسان کے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہاں سے حضرت آدم کی توبہ جو ہے، جو ایک خاص معنی کے اندر ہے. ابھی ہماری بحث اس میں نہیں ہے کہ اس توبہ سے کیا مراد ہے، اور پتہ نہیں حضرت آدم نے جو ہے یہ ترک اولا کیا کیا کیا، یہ بحث ہماری یہاں کی نہیں ہے، یہ تفسیر کا موضوع ہے جو الگ سے ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے یہاں پر. اس حبوط کے نتیجے میں جب حضرت آدم کا یہ حبوط ہوتا ہے، یعنی ایک اعلیٰ مقام سے ادنا مقام کی طرف آتے ہیں حضرت آدم، یہاں پر توبہ کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. حضرت آدم ایک جو ہے پورا ایک داستان ہے کہ جس انداز میں توبہ حضرت آدم نے کی. جیسا قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا حبوط ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد الہی ہے، وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. یہ جو پہلا حبوط ہے اس کے اندر کیونکہ حضرت آدم تن کو من سمجھ بیٹھے، اور اس تن کو من سمجھنے کے نتیجے میں اور اپنے مادی وجود کی طرف متوجہ ہونے کے نتیجے میں جس بلندی سے ایک نچلے مقام کی طرف آئے ہیں، یہاں سے اب عداوتیں شروع ہوئی ہیں، یہاں سے محدودیتیں شروع ہوئی ہیں، یہاں پر جسم اور جسمانیت اور مادیت کے تقاضے، غضب اور شہوت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے حب و بغض شروع ہوتا ہے. دقت کریں آپ، یہاں سے حب و بغض شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہ تزاحمات کا میدان ہے، یہ ریزسٹنس کا جو ہے وہ میدان ہے. یہاں پر شیطان نے کیا کام کیا؟ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر ارشاد الہی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان کیا کرے؟ عداوت اور آپس میں نفرت اور بغض کو ایجاد کرے. ظاہر ہے اب یہ حضرت انسان اب جو ہے اس اعلیٰ ترین مرحلے سے نازل ترین مرحلہ، ادنا ترین مرحلے کی طرف اب جب پہنچا ہے. اس مرحلے کی خاصیتیں کیا ہیں مادی مرحلے کی؟ کہ یہاں پر شہوت اور غضب ہے، یہاں پر جو ہے حب اور بغض ہے، یہاں پر تفرقہ ہے، یہاں پر آپس میں اختلاف ہے. لہٰذا شیطان نے آ کے اسی چیز پہ ہاتھ رکھا، اور یہیں سے آپ دیکھیں کہ حق و باطل کی نبرد شروع ہوتی ہے. یہ جو ہم کئی بار کہتے ہیں نا، حق و باطل دو محاذ ہیں، دو جبہے ہیں، اور انہی کے طول میں، انہی کی آگے آپ دیکھیں پھیلاؤ کے اندر مختلف مرحلے ہیں. غدیر اسی کے اندر مثال کے طور پر حق کا ایک مرحلہ ہے الہی تاریخ کے اندر، بعثت اسی کے اندر حق کا ایک مرحلہ ہے، ظہور اس کا نہائی ترین مرحلہ ہے. اور ادھر آپ آتے ہیں فرعونیت، یزیدیت، اور اسی طریقے سے نمرودیت، اور یہ جو مختلف محاذ باطل کی یہ چیزیں ہیں، یہ باطل کی تاریخ کے مختلف مرحلے ہیں کہ جن کا فہم اور سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. خوب آپ یہاں دیکھیں، یہاں پر ایک جو بڑی اہم بحث ہے، اس پہلے حبوط کے بعد دوسرا حبوط جو ہوتا ہے، یعنی دوسری بار جو ایک اور تنزل ملتا ہے توبہ کے نتیجے میں، جب یہاں حضرت آدم اپنے اس خطا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہاں سے توبہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں. اور اس توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت آدم کو کلمات کی تعلیم دی، تلقی کی. حضرت آدم کے سامنے کلمات آئے کہ جن کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت آدم کے جو حبوط کا مرحلہ ہے، اور حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت، اور اس کے بعد حضرت آدم کا بے عنوان تاریخ کے معمار ہونے کے
جو حیثیت ہے اس کا نہایت اہم تعلق جو ہے وہ پنجتن پاک کے ساتھ ہے، آل ابا کے ساتھ ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں روایت کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسماء سکھائی، یہ اسماء کیا تھے کہ فرمایا کہ سألہ بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ حضرت آدم نے وہاں پر عرش پر کچھ نور دیکھے اور ان کے بارے میں جب سوال کیا تو جواب ملا کہ یہ ہستیاں کون ہیں۔ تعارف جب کروایا گیا تو اس کے بعد حضرت آدم نے انہی انوار خمسہ سے توسل کیا، اور اس توسل کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم کے لیے اب دوسرا حبوط شروع ہوتا ہے۔ پہلا حبوط عرض کیا ہے تن کو من سمجھنے کے نتیجہ ہے، اور اس کا یہاں پہ آپ دیکھیں عجیب جملہ ہے کہ روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام یہی پنجتن پاک کے توسل سے جب دعا مانگ رہے تھے تو جب حضرت آدم کی زبان پر امام حسین علیہ السلام کا نام آیا تو روایت کے اندر ہے فلما ذکر الحسین سالت دموعہ وانخشع قلبہ، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر امام حسین علیہ السلام کا نام آیا توسل کرتے ہوئے، سالت دموعہ، حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وانخشع قلبہ، اور دل کے اندر جو ہے ایک خاص شکستگی، ایک خاص نرمی کی حالت حضرت آدم پر جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اور جب پوچھا گیا کہ حضرت آدم نے اس کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا، کہ جب میں یہ اسماء پڑھ رہا تھا، ان سے توسل کر رہا تھا، یعنی توسل کر رہا تھا، تو اس وقت یہ حسین نام کیا ہے کہ جب اس پہ پہنچا ہوں تو میری حالت خراب ہو گئی ہے، میرے اندر ایک عجیب رکت میرے اوپر طاری ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ تعارف کروایا کہ یہ کون سی ہستی ہے، اور اس کے بعد پوری داستان کا تعارف کروایا گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ جب یہ تعارف کروایا گیا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، دقت کریں، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پہلا عزادار یا پہلا روزہ خوان یا پہلی مجلس پڑھنے والے جس کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے وہ حضرت جبرائیل ہیں۔ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کے سامنے اس وقت امام حسین علیہ السلام کی یہ غم بھری داستان، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس ذبح عظیم کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، جب ان واقعات کو بیان کیا تو حضرت آدم نے گریہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے روایات کے اندر ہے ما من نبی، کوئی نبی نہیں ہے الا وقد زار کربلا، مگر یہ کہ اس نے کربلا کی زیارت کی ہے، وقف علیہا، اور وہاں پر وقف کیا ہے، وہاں پر ٹھہرا ہے اس مقام کے اوپر۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں نہایت اہم موضوع ہے یہ جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اربعین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اربعین کے سمجھنے کے لیے نہضت انبیاء، تحریک انبیاء کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور تحریک انبیاء کے اندر عرض کیا کہ پہلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے خلقت اور اس کے بعد کے مراحل ہیں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بس یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو دوسرا حبوط ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے یہاں پر، جسے ہم کہتے ہیں ہدایت تشریعی، یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، جس اہتمام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا زمین کے اوپر اپنا نمائندہ اور اپنا خلیفہ بھیجنا ہے، کہ جس کا پہلا مصداق حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کہ قرآن مجید کی آیت نمبر 38 دقت کریں آپ، آیت نمبر 36 کے اندر جس اہبتو کا ذکر ہے وہ در حقیقت پہلا حبوط ہے حضرت آدم کا، یعنی اس اعلیٰ مقام سے ایک نچلے مقام کی طرف آنا ہے۔ یہاں نچلے مقام پہ آنے کے بعد جب متوجہ ہوئے کہ کیا ہوا، المیہ کی طرف جب متوجہ ہوئے
یہاں سے توبہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ جو عرض کیا ہے کہ توبہ کس انداز میں ہوئی، یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کیا؟ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین پہ چلے جاؤ، تم سب زمین پہ چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہاں جو حبوط کا ذکر ہے، دو آیتیں، 36 نمبر آیت کے اندر پہلے حبوط کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی، اور آیت نمبر 38 کے اندر دوسرے حبوط کا ذکر ہے۔ اس دوسرے حبوط میں یعنی اس بالا مرلے سے پائن مرلے، اعلیٰ مرلے سے ادنا مرلے کی طرف جو آنا ہے، یعنی مرحلہ جسم اور مرحلہ مادہ جو ہے اس کی طرف جو آنا ہے، یہاں پر ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے بھیجا، جیسا کہ یہاں پر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اب اس کے بعد حق اور باطل کا کے دو محاذ شروع ہوتے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے، شیطان ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو حبوط ہے وہ شیطان کا ہے، شیطان کا بھی نزول ہوتا ہے زمین کے اوپر، اور دوسری جانب اللہ کی ہدایت کا بھی نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں تاریخ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جس ہسٹری کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جس ہسٹری اور تاریخ کی بنیاد پر ہم تہذیب اور تمدن کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جس تاریخ کی بنیاد پر ہم اربعین، عاشورہ، بعثت، غدیر، ظہور جیسی ظرفیتیں اور صلاحیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تاریخ کا جو یہ پہلو ہے مرحلہ بمرحلہ، اس کو ایک زنجیرہ وار، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بس یہاں پہ کیا ہوا؟ دوسرے حبوط کے نتیجے میں ایک طرف شیطان اور باطل کا جو محاذ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہدایت کا جو نظام ہے اس کا یہاں پر آغاز ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بحث ہے جو بالخصوص سوشل سائنسز کے آپ میں طلبہ اور طالبات ہیں وہ اس پہ دقت کریں، ان میں بھی بالخصوص ایسے افراد کہ جو تہذیب و تمدن کی جو تاریخ ہے یا جو ہسٹری سے متعلق جن کے مطالعات ہیں یا اس میں ذوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نقطہ عرض کروں گا، وہ یہ کہ تاریخ کا جو تکامل ہے، ایک جو بحث کی جاتی ہے تاریخ کا تکامل، تاریخ کے تکامل کا معیار کیا ہے؟ آیا تاریخ کے تکامل کا معیار مادی عوامل اور اسباب ہیں؟ آیا تاریخ کے تکامل کا معیار مختلف ادوار کے اندر رہنے والے مختلف قسم کے نابغہ افراد ہیں؟ تاریخ کے تکامل کا معیار اقتصادی شرائط اور حالات ہیں؟ یا مثال کے طور پر تاریخ اور سازی، تاریخ نویسی اور اس کے بعد آگے تاریخ کے تکامل کا معیار مختلف قسم کے انسانی زندگی کے اندر سہولتیں ایجاد کرنے کے لیے جو اسباب، ابزار انسانوں نے مختلف زمانوں کے اندر ایجاد کیے ہیں، اختراع کیے ہیں، دریافت کیے ہیں، آیا یہ معیار ہیں؟ ان سے تاریخ بنتی ہے۔ ابھی اب دیکھیں کتنی ظلمتوں کے اندر ہیں ہم، کتنی تاریکیوں کے اندر ہیں۔ اس وقت تک جو تاریخ ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، چاہے وہ ادیان کی تاریخ ہو مسخ کر کے جو پیش کی گئی ہے، چاہے انبیاء علیہ السلام کی نسبت جو تاریخ ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جو ویسٹ میں بالخصوص تاریخ کے نام پہ لکھا گیا ہے یا بالخصوص جو کچھ فلمایا گیا ہے، جو کچھ اینیمیشنز، کارٹون اور موویز کے ذریعے سے ہالی ووڈ کی جو کچھ فلمایا گیا ہے، آیا یہ تاریخ ہے؟ یا جو مختلف تہذیبوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ مصر کی تہذیب یہ ہے، فلاں جگہ کی تہذیب یہ ہے، اور اس میں کہیں پر نقش اولیاء الہی کا نہیں ہے، کہیں پر حضرت ابراہیم کی بات نہیں ہے، کہیں پر حضرت نوح کی بات نہیں ہے، کہیں پر حضرت صالح، حضرت یونس کی بات نہیں ہے، کہیں پر حضرت ہود کی بات نہیں ہے۔ آیا یہ تاریخ ہے؟ یہ مسخ شدہ تاریخ؟ آپ دیکھیں کہ ادیان کی تاریخ کو کتنا مسخ کیا دشمن نے۔ اور میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ یہ جو مجرم چہرے ہیں تاریخ کے، یہ شجرہ خبیثہ جو ایک وقت میں میڈیچی فیملی ہے ویسٹ کے اندر، ایک وقت میں روچرڈز ہیں ہمارے پاس ویسٹ کے اندر، اور اسی طریقے سے دیگر اور ایسے خبیث قسم کے زمین کے اوپر شیطان کا شجرہ خبیثہ، آپ جائیں ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے کتنا مسخ کیا ہے، شیطان کے اس لشکر نے کتنا مسخ کیا ہے انبیاء الہی کے قائم کردہ تہذیب اور تمدن کو۔
اسی لیے میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کے ذہن میں جب بھی تاریخ اور تمدن کی بات آتی ہو تو کسی کے ذہن میں کہیں پہ ایک موڑ کا نام حضرت موسیٰ ہو، کسی کے ذہن میں ایک موڑ کا نام حضرت ابراہیم ہو۔ ہمارے ذہن میں آتے ہی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا کس کو یقین آتا ہے کہ یہ لوگ معمار تہذیب اور تمدن تھے؟ الہی ادیان ہیں جنہوں نے تہذیب اور تمدن کا سافٹ ویئر دیا ہے۔ کوئی علم پروان نہیں چڑھا جس کے پیچھے انبیاء کی الہی تعلیمات نہ ہو۔ اس پہ کتنوں کا ایمان ہے؟ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تاریخ کا تکامل کیسے ہے۔ اللہ کرے میں آج کی اس نشست میں اگر یہ نقطہ آج کی نشست میں اگر میں سمجھا پایا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک پورا چیپٹر اور پورا ایک باب کھل جائے گا دینی معارف کو ایک اور نگاہ سے دیکھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ کا تکامل کی جو پیراڈائم ہے وہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک طرف مادی تاریخ کا تکامل ہے جس کا مدعی جو ہے زمین کے اوپر لشکر شیطان ہے، شیطان کا شجرہ خبیثہ ہے، کہ جس کی آج اس وقت پیش رفتہ اور جسے کہتے ہیں بالکل ایک آج کے زمانے میں ان کی زبان کے مطابق ترقی یافتہ جو شکل ہے وہ اس ٹائم لبرل ڈیموکریسی ہے۔ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی سسٹم جو ہے اس وقت اس مسخ شدہ تاریخ کی اس وقت جو ہے پوری ایک کامل تصویر کا نام ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس یہ ہے اور اس کے مقابلے میں الہی تاریخ ہے۔ الہی تاریخ اور مادی تاریخ کے اندر ایک بڑا جو فرق ان کے درمیان پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ ربوبیت کے نیچے شروع ہوتا ہے۔ شیطان نے بھی اللہ کی ربوبیت کو قبول کیا ہے لیکن اللہ کی نسبت اپنی عبودیت کو نہیں ظاہر کیا۔ غور کریں، ربوبیت کے اعتبار سے تو شیطان نے قسم کھائی ہے اللہ کی، رب بما اغویتنی، اللہ تعالیٰ کی خود ربوبیت کو قبول کیا ہے لیکن اللہ کی عبودیت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی نسبت اپنے عبد ہونے کو قبول نہیں کیا۔ یہ جو محاذ حق اور باطل ہے، یہ محاذ حق اور باطل در حقیقت ربوبیت کے تحت دو جو پیراڈائم ہے، جو الہی تاریخ کی پیراڈائم ہے، اس کے اندر مسئلہ عبودیت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مادی تاریخ ہے اس کے اندر جو عنوان اصلی ہے اس کا نام ہے استکبار۔ بس جو دو لشکر زمین پر یہاں سے جن کی جنگ شروع ہوتی ہے، جو نبرد شروع ہوتی ہے کہ جس کا عرض کیا حبوط حضرت آدم اور حق و باطل کی جنگارائی کا آغاز۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ الہی ہیں جنہوں نے انسانوں کو اللہ کی عبودیت کی طرف لے کے آنا ہے، اور اسی کے مقابلے میں پیرلل جو ایک پورا رجحان ہے، پورا جو ایک میدان ہے وہ استکباریت کا اور استکبار کا ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، فاستکبر، شیطان نے کیا کیا یہاں پر؟ اپنا استکبار ہونا جو ہے اس کو دکھایا، یعنی ایک کبر، ایک کبریائی، ایک بڑھائی اپنی نسبت دکھائی۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، فرمایا کہ شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تو کیوں نہیں سجدہ کر رہا، منطق کیا ہے؟ دقت کریں آپ، شیطانی منطق کیا ہے، شیطان کی لاجک کیا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اس کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ مٹی پست ہے، آگ بلندی کی طرف ہے، آگ میں نور ہے، آگ میں حرارت ہے، اس لیے میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کروں؟ یعنی یہاں پر شیطان پھنس گیا کس کے اندر؟ اپنی انا اور منیت کے اندر، اپنے کبر میں پھنس گیا، اپنے ہونے کو اس نے احساس کیا، عبد ہونے کو احساس نہیں کیا۔ عبودیت حقیقی کیا ہے؟ عبودیت حقیقی یہ ہے کہ کمال محض جو ہے، حقیقی کمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب انسان کو اپنا کچھ ہونا محسوس ہو جاتا ہے، جتنا انسان اپنے کچھ ہونے کو سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور اس کی بنیاد پہ جو حب و بغض شروع ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ جو تفرقہ اور اختلاف ایجاد ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ جو غضب اور شہوت کے میدان ابھرتے ہیں، اتنا انسان بندگی اور عبودیت کے میدان سے دور ہوتا جاتا ہے۔ لہذا شیطان کی قسم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
اللہ کو پہلے دن کے سے جو ہے اس نے اپنے لشکر کے ذریعے سے جو اللہ کے سامنے جو اس نے ایک طرف عمر اور اس کی مہلت مانگی اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کو کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اغوا کرنا میرا کام ہے، کہا میں ضرور بے ضرور یہ اغوا کروں گا۔ بس یہاں پر جو اصلی محاذ ہے حق و باطل کے درمیان نبرد کا، حق و باطل کی جو محاذ آرائی ہے، حق و باطل کی محاذ آرائی کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے؟ غور کریں، کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے حق و باطل کی محاذ آرائی؟ حق و باطل کی محاذ آرائی عبودیت کی اور استکباریت کی جنگ ہے۔ یا انسان دیکھیں، ہم جو لوگ ہیں اس وقت ہم سب روئے زمین کے کسی بھی خطے کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو، ہم میں سے ہر فرد یا اس وقت عبودیت کی ولایت کی طرف بڑھ رہا ہے یا استکباریت کی ولایت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ درمیانی حالت نہیں ہے، درمیانی حالت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اتنے پرسنٹ یہ اور اتنے پرسنٹ پہ ہوں۔ پس جب یہاں پر اللہ نے خلافت حضرت آدم کو دی اور اس کے بعد حضرت آدم کو ایک پورا میدان دیا عبودیت کا کہ آپ نے اس کی رہبری کرنی ہے، اور اس کے بعد انبیاء کی مختلف عرصوں کے اندر انبیاء نے آ کے اس کی رہبری کرنی ہے، یہاں پر اللہ نے ان کے ہاتھ میں ولایت دی ہے۔ دقت کریں آپ، ولایت کو یہاں دیکھیں۔ کاش اگر ہمارے پاکستانی بالخصوص معاشرے کے اندر ولایت کا مسئلہ ان جگہوں سے اس انداز میں تبیین کیا گیا ہوتا، واضح کیا گیا ہوتا، آشکار کیا گیا ہوتا، بیان کیا گیا ہوتا، کبھی بھی یہ مسائل ابھی والی خرافات نہ آتی جو بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ایک کہہ رہا ہے جو ہے وہ ولایت یوں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ولایت یوں ہے۔ خوب ظاہر ہے جب مارکیٹ کے اندر ایک چیز کی اوریجنل کوالٹی موجود نہیں ہوگی، ایک اوریجنل جو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے وہ موجود نہیں ہوگی، اس کا اوریجنل مقام جب نہیں پتا ہوگا تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ مختلف قسم کے سامری آئیں گے اور یہ سامری آ کر اس کی اپنی اپنی تفسیریں اور اس کے اندر تعریفات ایجاد کریں گے۔ دیکھیں ولایت کا مسئلہ کہاں ہے؟ اصلاً ولایت کی ضرورت اس کائنات کے اندر حق کے محاذ کو قوی کرنے کے لیے ہے، یا دوسری طرف شیطان کے پاس ولایت ہے اور شیطان کا جو پورا طاغوتی نظام ہے اس کے پاس ولایت ہے۔ بس ہم انسانوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے ناگزیر ہے کہ انتخاب کریں۔ دیکھیں کربلا انتخاب ہے، غدیر انتخاب ہے، مرحلہ بعثت جو انبیاء کی ہے، انبیاء کی بعثت در حقیقت وہ آمادگی کا مرحلہ ہے جس کے نتیجے میں اس عبودیت کا یہ کام شروع ہونا ہے۔ عبودیت ہے، لہٰذا یہ جو حق و باطل کی جو پیراڈائم ہے، حق کی پیراڈائم کے اندر عبودیت مسئلہ ہے، باطل کی پیراڈائم کے اندر استکباریت مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہر دو نے پوری توانائی کے ساتھ کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہر دو نے پوری توانائی سے کوشش کرنی ہے۔ اور آج تہذیب اور تمدن کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم جس تہذیب اور تمدن کی بات کر رہے ہیں، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد الہی ہے، اِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ ارشاد الہی ہے اِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ، یہ مومنین کیا کہتے ہیں جب ان کا واسطہ لشکر شیطان سے پڑتا ہے، جب ان کا واسطہ نظام کفر سے پڑتا ہے، یہ نظام کفر کسی بھی میدان کا ہو، سیاست کے میدان کا، اقتصاد کے میدان کا، تعلیم کے میدان کا، کنسٹرکشن کے میدان کا، سوشل روابط کے میدان کا، میڈیا کے میدان کا، فلم کے میدان کا، کسی بھی میدان کا ہو، مومن تہذیبی مومن کون ہے؟ اِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ، سب سے پہلے برات کا اعلان کرتا ہے، اِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو براعت ہے، دیکھیں تمدنی براعت کیا ہوتی ہے، تہذیبی براعت کیا ہوتی ہے؟ تہذیبی براعت پروٹوکولز کے لیول پہ ہوتی ہے۔ تہذیبی براعت کے اندر اگر آپ نے کنکری مارنی ہے یا یہاں پر براعت کا اظہار کرنا ہے تو خالی ایسے ہی 4 چیزوں کو کنکریاں نہیں مارنی، یہاں پر دشمن کا جو لشکر شیطان کا بنایا ہوا جو سسٹم ہے اس سے برات کرنی ہے۔ اگر اس سے برات نہ کریں اور اس کے نیچے رہیں، یہی تو اصل درس کربلا ہے۔
وگرنہ تو خانہ کعبہ کے اندر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نظام کفر کا حصہ تھے. امام حسین کیسے گزرے وہاں سے؟ انا براء منکم، بیزار ہوں ان سے، میں تم سے بیزار ہوں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے نقشے کے علاوہ، اللہ کے روڈ میپ کے علاوہ جس روڈ میپ کی پرستش تم کر رہے ہو، جس کی عبودیت کا تم حصہ ہو اللہ کے علاوہ، میں ان سے بھی بری ہوں، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. 40 میں کون آئے؟ دقت کریں آپ. 40 کن لوگوں کے لیے ہے؟ 40 کس کلچر کو پروان چڑھا رہی ہے؟ 40 کس تہذیب کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ 40 کے اندر آنے والے لوگوں کا نعرہ، شعار اور سلوگن کیا ہے؟ انا براء منکم. یہ جو میں گھر سے نکل آیا ہوں روڈ کے اوپر، یہ جو میں نکل آیا ہوں باہر، یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہے ہاتھ میں نزلہ، یہ جو میں گھر سے سفر کر کے کربلا جانا چاہ رہا ہوں اور اس عرصے کے اندر ایک عبودیت کی تمرین کرنا چاہتا ہوں، یہ تمرین کس سطح کی ہے؟ عبودیت کی سطح کی. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم، میں ان کی نسبت کافر ہوں، میرے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں انکاری ہوں، میں تمہاری پروٹوکولز کا انکاری ہوں. WHO تمہاری پروٹوکولز کا انکاری ہوں، USAID تمہاری پروٹوکولز کا انکاری ہوں، یونیسیف تمہاری پروٹوکولز کا انکاری ہوں، UNO تمہاری پروٹوکولز کا انکاری ہوں، لبرل ڈیموکریسی تمہاری پروٹوکولز کا انکاری ہوں. انکاری ہوں. بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء. یوں نہیں ہو سکتا کہ تہذیب کے لیے کوئی انسان کھڑا ہو اور چمیٹ نہ کھائے. نہیں ہو سکتا تہذیب کے لیے کوئی انسان کھڑا ہو اور پھر آسودگی کی زندگی گزارے. آسودگی سے مراد سکون سے بیٹھ سکے. نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کون سا انسان، دقت کریں، کون سا انسان زمین کے کسی بھی خطے میں ہونے کے باوجود اپنے کندھوں پہ پوری کائنات کی مسئولیت سمجھے گا؟ کون سا انسان؟ ایسا انسان جس کے اندر حق کو باطل کے محاذ کی یہ شناخت ایمان کی حد تک آ چکی ہو. اگر یہ چیز ایمان میں تبدیل نہیں ہوگی، ایسا انسان کبھی بھی اپنی مسئولیتوں کو نہیں سمجھ سکتا. 40 ذمہ داری ہے، 40 کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 19-20 سفر کے لیے گھروں سے باہر نکل آئیں گے، کوئی حلوہ پکائے، کوئی چاول پکائے اور کوئی جو ہے پانی پلا دے اور کوئی ٹیشو دے دے اور کوئی 4 کام کر دے. 40 کہ یہ وہ کام ہے جو ابتدائی کام ہے، یہ پرائمری سطح کے کام ہے. انہی کے ذریعے سے ہم نے اوپر کی طرف آنا ہے. نقشہ کچھ اور ہے، جانا کسی اور طرف ہے. مسئلہ خالی کھانا کھلانا، پانی دینا اور موقب لگانا نہیں ہے. مسئلہ خالی نجف سے کربلا کی طرف پیادہ روی نہیں ہے. دقت کریں، مسئلہ یہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کا واسطہ جب نظام کفر سے پڑتا ہے، مومن جب شیطانی نظام کے ساتھ مواجہ ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے، یہاں پر کیا کہتا ہے؟ مومن کی زبان دیکھیں، مومن کا انداز دیکھیں، قرآن سکھا رہا ہے. یہ ایک انداز قرآن سکھا رہا ہے، یہ کسی خطیب کی تقریر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے انا براء منکم، انکاری ہوں میں تمہارا، بیزار ہوں تم سے. ومما تعبدون، نہ فقط جو تم ابھی میرے سامنے ہو اور اس وقت کسی ایک نظام کا حصہ ہو، میں فقط تم سے بری نہیں ہوں، تم سے بیزار نہیں ہوں، بلکہ جن کی پرستش کرتے ہو، جن کے ارادوں کی بنیاد پر تم نے جن کے نظامات کو تشکیل دیا ہے، میں ان سے بھی بری ہوں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. ہمارے اور تمہارے درمیان، دقت کریں، مومن کا جہاد کہاں تک ہے؟ ہم نے فرنگی کام کہاں تک کرنا ہے؟ ہم نے ثقافتی کام کہاں تک کرنا ہے؟ ہم نے تعلیم دینے کا کام کہاں تک کرنا ہے؟ کیوں ہر کچھ ٹائم پر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں؟ ہاں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ بغض اور عداوت رہے گی. ہم اور تم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ جو چکر میں ہے نا اسلامائزیشن کے، یہ جو علم اور جسے کہتے ہیں دین اور سائنس کے رابطوں کو ایسے جوڑ توڑ مروڑ کے ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ دین کو ہمیشہ منفعل کر کے پیش کرتے ہیں، یہ جو روشن خیال کے نام پر حقارت کے عقدوں کا شکار ہیں، حقارت کا عقدہ ہے جن کے اندر، ہر بار کوشش کرتے ہیں کہ ویسے کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کے اوپر اسلام کی ملمہ کاری کریں کسی بھی میدان کے اندر. جیسے آج ایک بحث چل رہی ہے، بڑی عجیب بحث ہے، البتہ پاکستان میں تو آنے میں شاید کئی سال لگ جائیں،
لیکن آج اس نقطے کو نوٹ کر لیں، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی میں چند سالوں میں آپ کو جب اگر یہ نقطہ یاد رہا تو پھر احساس ہوگا کہ کیا مسائل تھے۔ ابھی مثلا میٹاورس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، میٹاورس کا جیسا کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، اس کے بارے میں مزید بھی انشاءاللہ کبھی توفیق ملی تو ایک مفصل ہم ایک الگ سیشن رکھیں گے خود میٹاورس کے اوپر، میٹاورس اور اس کے نتیجے میں آئندہ ڈیزائن ہونے والا جہان، ڈیزائن ہونے والے انسانی روابط، سماجی روابط، خاندانی روابط، تعلیم، سیاست، ثقافت، اقتصاد، ان کو انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ مثلا ابھی سے میٹاورس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ میٹاورس کو اسلامی کیسے کیا جائے، یا مثلا ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی ویسٹ کے اکنامیکل سسٹم کی ایک چیز ہے کہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں بینکنگ کا پورا سسٹم ہے، ہم جیسے آج لگے ہوئے ہیں کہ موجودہ بینکنگ سسٹم کو اسلامی بنانے کے چکر میں، جسے کہتے ہیں اسلامی کفر، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کتنا مزہ کا خیز ہے اسلامی کفر۔ کوئی کسی کو کہے، مثلا کہیں کہ مومنانہ منافقت، کبھی سنا ہے آپ نے؟ مومنانہ نفاق، مومنانہ نفاق تو نہیں ہو سکتا، مومنانہ کفر تو نہیں ہو سکتا، اسلامی کفر تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا کرو، مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ تہذیب اور تمدن کے اندر حق اور باطل کی نبرد میں انبیاء کے نقشے کی پیروی کرتے ہوئے کیا ذمہ داری ہے؟ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پیکار ہے جو دائمی ہے، ابدا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت کے اس حصے پہ غور کریں، ابدا، یہ دائمی ہے، یہ رکے گی نہیں کہیں، یہ تھمے گی کہیں پہ نہیں، مگر کہاں؟ دقت کریں آپ، مومن نے کہاں تک محنت کرنی ہے؟ ثقافتی ادارے کہاں تک محنت کریں؟ فرہنگی ادارے کہاں تک محنت کریں؟ حیات طیبہ نے جو سفر تہذیب اور تمدن کا شروع کیا ہے، اس نے کہاں تک جانا ہے؟ ہمیں کدھر جانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ کفر کے ساتھ نبرد اس وقت تک رہے گی جب تک یہ اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان نہ لے آئے، یعنی نظام استکبار کو چھوڑ کر نظام عبودیت کا حصہ جب تک یہ نہ بنے اس وقت تک یہ محاذرائی جاری رہے گی۔ دقت کریں آپ، کہاں تک جہاد ہے ہمارا؟ کہاں تک لڑنا ہے؟ کہاں تک محنت کرنی ہے؟ کہاں تک لوگوں کو تعلیم دینی ہے؟ کہاں تک لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ ہم ساتھ ساتھ اربعین کو ٹچ کریں، اس کا تعلق اربعین کے ساتھ ہے۔ اربعین در حقیقت کس ظرفیت کا نام ہے؟ اربعین کے اندر ہونا کیا ہے؟ در حقیقت اربعین ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے جس کے اندر اسی انبیائی نقش کو اربعین کے اندر انسانوں نے اب اٹھانا ہے، نظام کفر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ مثلا دیکھیں آپ، کفر کی پیراڈائم کیا ہے؟ ویسٹ کی جو فیوچر لوجی ہے، ویسٹ نے فیوچر لوجی کے حساب سے جو ٹرینڈز بنائے ہیں، ٹرینڈز، کبھی اس کو نیٹ پہ سرچ کریں آپ، مثلا یو این او، مثلا ٹرینڈ ون ایک تھنک ٹینک ادارہ ہے یورپ کا، آپ اس کے چیک کریں، رچرڈ واٹسن نے ایک میپ دیا ہے فیوچر لوجی کے حساب سے اگلے جسے کہتے ہیں میرے خیال میں 2030 تک کا یا 2050 تک کا ہے، یعنی 2030 تک کا یا 2050، میرے اب دقیق ذہن میں نہیں ہے۔ 2050 تک انسانوں کے اصلی ترین مسائل کیا ہیں؟ اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ جو اس نے وہاں پہ اٹھایا وہ انڈیویجولزم ہے۔ دیکھیں نظام کفر کا در حقیقت اس وقت جو ایک بڑا کام ہے، کیوں اس وقت کورونا جیسے فیز کو انسانوں کے اندر شروع کیا گیا؟ نظام غرب، نظام کفر، شجرہ خبیثہ اس وقت یہ دیکھ چکا ہے کہ زندگی کے جتنے ایکچول میدان ہے سب میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس تحلیل پہ غور کریں، نظام کفر اس وقت دیکھ چکا ہے کہ ایکچول سپیس، حقیقی زندگی جو ہے اس کے تمام میدانوں میں ناکام ہو چکا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو میں گنواتا ہوں، آ جائیں مثال کے طور پہ اخلاقیات کا میدان، فیملی سیٹ اپ، آ جائیں، ویسٹ کہاں ہے اس ٹائم فیملی سیٹ اپ میں؟ ہاں، اس وقت جو ریشو ہے، اس وقت زنازادگی جس کو یہ بڑے پیارے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وداؤٹ فیملی اور وداؤٹ جو پورا ایک فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں جس کا قرآن میں سیدھا نام ہے زنا، ایسا دوسرا کلمہ نہیں ہے اس کا ہمارے پاس، وداؤٹ فیملی، زنازادگی کا اس ٹائم جو ریشو ہے سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ فرانس کے اندر ہے۔ یہی فرانس جو تہذیب اور تمدن کا مرکز ہے نظام کفر کے،
پوری دنیا کے میک اپ کا سامان کہاں سے آ رہا ہے، پوری دنیا کو تہذیب اور تمدن سکھانا ہے۔ ایک نیٹ پہ آپ کبھی سرچ کریں کلوج ڈی فرانس کے نام پہ، ایک تقریباً 4-5 صدیاں پرانا تعلیمی ادارہ ہے یہ۔ کیمبرج اور آکسفورڈ اور یہ جو ادارے ہیں یہ بہت بعد کے ہیں۔ مغربی تہذیب کا مرکز، آپ اس کو یوں لیں، ایک زمانے میں یونان کے بعد آپ روم آئے، اٹلی آئے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں فرانس کے اندر، مغربی تہذیب کا شہکار۔ مغربی در حقیقت اب یوں سمجھیں کہ نظام شیطان اور تواغیت جو ہیں شیطان کے، ان کی ایک تجلی گاہ جو ہے، ایک جو مرکز ہے، وہ اس ٹائم فرانس ہے۔ آپ دیکھ لیں اس ٹائم فرانس کے اندر، میں کبھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1-2 میپ ہیں جو یہاں اگر نشستوں میں ہو سکا تو وہ میں میپ یہاں میڈیا ٹیم سے کہوں گا کہ اس ٹائم جب بیان کر رہا ہوں تو یہاں پر شیئر کریں، یا بعد میں بھیجوں گا، کہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم دنیا کے اندر ریشو کیا ہے حرامزادگی کا، حرامزادگی، اور ویسٹ سسٹم کدھر جا رہا ہے۔ یعنی حالت یہ بن گئی ہے کہ سب سے پہلے خاندانی سسٹم ختم ہوا، گھریلو زندگی ختم ہوئی، شادی کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد ہم جنس پرستی شروع ہوئی، ایک مرحلہ یہ تھا، البتہ پھر دوبارہ اوج پہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کے اندر باقاعدہ طور پر مختلف ملکوں کے اندر باقاعدہ کمپین چل رہی ہے، اور روڈوں پہ جو ہے یہ انسان نما حیوان جو ہے روڈوں پہ آ رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہم جنس پرستی، مرد کے مرد سے جنسی تعلقات، خاتون کے خاتون سے جنسی تعلقات، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کے لیگل کروانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں معلوم ہم اس وقت جو ہے اس عالم جہان کے کس خطے کے اندر ہیں، ہم سو رہے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ ویسٹ اس ٹائم آپ دیکھیں کتنے حضرت لوط کے پیروکار ہم میں سے کتنے ہیں۔ دیکھیں انبیاء کی زندگیوں سے دوری کا نتیجہ کیا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی ٹرینڈ دیکھا ہے، آپ نے اردو میں ٹرینڈ کہیں پہ دیکھا ہے کہ مثلا کہیں پہ یہ جملہ لکھا ہو حضرت لوط کے پیروکاروں کا قیام، حضرت لوط کے پیروکار، نہ قوم لوط؟ کہیں پہ ٹرینڈ دیکھا ہے آپ نے، ہیش ٹیگ دیکھا ہے کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہیش ٹیگ حضرت لوط کے پیروکار؟ وہ قوم سدوم ہے جو اس ٹائم اس کا شکار ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت لوط کے پیروکار۔ جب ہمارا رابطہ انبیاء کی تہذیب تاریخ سے کٹتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج حضرت لوط کا نقش ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کون اٹھائے گا اس کو معاشرے کے اندر؟ کون آ کے اس کی کلچرل سازی کرے گا؟ کون آ کے معاشرے کے اندر اس کو بیان کرے گا؟ ویسٹ آج ایکچوئل میدانوں کے اندر تباہ، خاندان یوں تباہ، اخلاقیات کتنی تباہ ہو چکی ہیں، دقت کریں، آپ مثالوں پہ غور کریں۔ میں ابھی بعض مثالیں ہیں کیونکہ یہاں ایک مشترکہ مجمع ہے، خاران برادران دونوں ہیں، شاید بعض جگہ ادب کا تقاضا یہ ہو کہ بعض چیزیں آپ کی خدمت میں یہاں بیان نہ کروں، ادب کا تقاضا ہو، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ کو جسے آپ کہتے ہیں نا کچھ ایک شرم، ظاہری شرم، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ کو یہ جو تم جن چیزوں کو سمجھتے ہو کہ یہ چیز یوں ہونی چاہیے زیادہ بہتر تھا، اللہ کہتا ہے میں کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں صحیح خوب سمجھ آئے، تبیین ہو۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں گھر کا سسٹم ختم ہوا، اس کے بعد ہم جنس پرستی شروع ہے، ہم جنس پرستی سے پہنچے کہاں پر؟ حیوانوں کے ساتھ جنسی روابط، یہاں تک پہنچے۔ آیا یہاں پہ آ کے کام ختم ہو گیا؟ نہ، اس وقت ظاہراً پچھلے دنوں میں 1-2 چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ظاہراً کینیڈا میں، یا میرے ذہن میں ملک نہیں ہے کون سا ملک تھا، وہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک ریلی منعقد ہوئی ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے ساتھ کتے لائے ہوئے تھے، حیوانات لائے ہوئے تھے، اور باقاعدہ گورنمنٹ سے احتجاج کر رہے تھے کہ ہم اپنے جنسی روابط کے لیے ان چیزوں کے ساتھ زیادہ ریلیکس ہیں، لیگل کرو اس چیز کو۔ یہ تہذیب ہے، حیوانوں سے بھی بدتر، بل ہم ازل، ان کو کون کھولے گا؟ ہاں، یہ جو 3 پیس سوٹ میں ہمیں بڑی ٹائیاں لگائے ہوئے اور بڑے جناب تھیوریز پڑھائی جا رہی ہے، لعنت ہے اس تہذیب کے اوپر۔ کیا ہے وہاں سے؟ کیا ہے وہاں سے؟ یہ تہذیب ہے؟ روبوٹکس سے شادیاں، ابھی سے دقت کریں آپ، ابھی سے ایسے روبوٹس دنیا کے ایڈوانس ملکوں میں بنائے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی انسان کے جنسی روابط ہیں، اب وہ حیوانوں سے بھی گزر گیا، اب وہ ان چیزوں سے بھی گزر گیا، اب اس نے آنا ہے کدھر؟ ایک طرف تو سیکنڈ لائف ہے جو میٹاورس کے ذریعے سے ڈیزائن ہونی ہے کہ انسان نے ادھر جانا ہے، اور اس کے ساتھ جو چیز ڈیزائن ہو رہی ہے وہ کون سی ہے؟ روبوٹس کے ساتھ شادیاں۔ اب یہ پورے ایک الگ چیز ہے، الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ خوب اقتصاد میں آپ دیکھیں ڈالر کہاں پہ ہے اس وقت، اپنے پاکستان کی حالت نہ دیکھیں، اپنے پاکستان کی حالت نہ دیکھیں، فقط اس وقت دنیا کے اندر
دشمن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے اعتبار سے، اقتصادی سسٹم کے اعتبار سے کتنا تباہ ہو چکا ہے. جغرافیائی اعتبار سے اس وقت یورپ کی صورتحال آپ دیکھیں کیسی بن چکی ہے. یہی جرمنی جو کل تک ہمیں لگتا پتہ نہیں کیا ہے، اور یہاں سے نیچے نکلا ہے، پتہ نہیں یہاں سے اوپر نکلا ہے، فلاں نکلا ہے، ڈھنگان نکلا ہے، جو ہمیں یہ لگتا پتہ نہیں کون کون فلاسفر نکلے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس وقت کیا حالت بنی ہوئی ہے. ہاں ہمیں کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز تم ہو، لعنت ہے تمہارے اوپر، تم خود تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہو. حالت اپنی دیکھو اس وقت گھروں کے اندر. ابھی جو سردیوں کا موسم آ رہا ہے، یورپ کے وہ ملک جو اس وقت ٹھنڈے ہیں، یہاں پہ سردی پڑ رہی ہے اور شدت پکڑے گی سردی. اس ٹائم آپ دیکھیں یہ جو لکڑیوں کا استعمال ہے، لکڑی کی قیمت پیٹرول سے زیادہ ہو گئی ہے وہاں پہ. یوکرائن اور رشیا کی جنگ کے اندر جب رشیا نے جو ہے وہ ان کو ناک کے چنے چبوانا شروع کیے، جب گیس بند کی یورپ کی، اب اس کے بعد حالت دیکھیں کیا ہو چکی ہے. سٹوروں کے اندر ایسا وحشی پن ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، آکسفورڈ کے سٹوڈنٹس نے جا کے آکسفورڈ کے باہر جو سامنے کی مارکیٹیں تھیں کس طرح غارت کیا ہے ان کو جا کے. یہ اگر کسی اسلامی ملک میں ہوتا تو کیا کہتے؟ بیکورڈ لوگ ہیں، بیکورڈ لوگ ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نظام کفر جو ہے، کیونکہ جب یہ تباہ ہو رہا ہے، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایکچوئل سپیس پہ تباہ. جب یہ تباہ ہو گئے ہیں، اب انہوں نے آنا ہے ورچوئل سپیس کی طرف. یہاں پر سائبر گورننس اور مجازی ورچوئل گورننس کی بات چل رہی ہے، مجازی حکمرانی کی بات چل رہی ہے. میٹاورس ان کو اب اس لیے چاہیے. بالآخر نظام کفر، شیطان کا زمین کے اوپر نظام اپنی آخری سسکیاں لے رہا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ فیوچرولوجی کے حساب سے جو رچرڈ واٹسن ہے، اس نے جو پورا ایک ٹرینڈ بنایا ہے، اور اس کے اندر تقریباً میرے خیال میں 25 سے 30 کے قریب اصلی مسائل ہیں جو 2050 تک انسان جس کا شکار ہے. تو ان میں سے ایک اہم مسئلے کو اس نے انڈیویجولزم گنوایا ہے. انڈیویجولزم، جتنا جتنا انسان آگے کی طرف جائے گا انڈیویجولزم کا شکار ہوگا، سوشل ڈسٹنس کا شکار ہوگا. آپ دیکھیں اس سے ہو رہا نہیں ہو رہا. اربعین یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ خالی اگر اسی پہلو سے لیں آپ، اربعین کیا کر رہی ہے؟ جس وقت پوری دنیا انسانوں کو ایکچوئل سپیس سے ورچوئل پہ لا رہی ہے، اور ورچوئل پہ لاتے ہوئے ان کو کیا کر رہی ہے؟ انڈیویجولزم کی طرف لا رہی ہے. اربعین اس وقت انسانوں کو گھروں سے نکال کے سوشل انجینئرنگ کرنے کی طرف لا رہی ہے. بس پوٹینشیل کیا ہے اربعین کا؟ ہمیں یہ نہ بھولے کہ اس وقت ہم کس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں. بس یہاں پہ نوٹ رہے آپ کے اس میں کہ جریان ربوبیت یا جو رجحان ربوبیت ہے، ربوبیت کا جو رجحان ہے، اس کے نیچے دو ہمارے پاس پیراڈائم ہے: عبودیت، استکبار. عبودیت کے معمار انبیاء، اوصیاء، ائمہ اور ان کے نائبین ہیں، اور ادھر استکبار کا جو نظام ہے اس کے اندر شیطان اور شیطان کا جو لشکر ہے، جو طواغیت ہے تاریخ کے مختلف عرصوں کے اندر، یہ اس طرف ہے. ہر دو طرف ارادہ ہے. دقت کریں آپ، یوں نہیں ہے کہ بیٹھ کے تسبیح پڑھیں، یوں نہیں ہے کہ بیٹھ پہ ایک سائڈ پہ آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو جائیں. نہ، عبودیت پیکار کا میدان ہے. عبودیت فردی مسلح بٹھا کے کونے میں جا بیٹھنے کا نام نہیں ہے. عبودیت پیکار کا میدان ہے، کیونکہ عبودیت استکباری نظام کی نفی بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے استکبار سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے امریکہ سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے لبرل ڈیموکریسی سے کوئی غرض نہیں ہے، دنیا میں حاکم نظام سیاسی کیا ہے، اقتصادی کیا ہے، مجھے ان سے کچھ غرض نہیں ہے. ہمیں تو فقط اللہ اللہ کرنی ہے، ہمیں تو حسین حسین کرنی ہے، ہمیں تو علی علی کرنی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. عبودیت کے میدان میں کھڑا ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا ڈائمنشن مشخص کرے ولی کی نسبت. یہ ولی ایک زمانے میں نبی تھے، ایک زمانے میں رسول ختمی مرتبت تھے، ایک زمانے میں ائمہ علیہ السلام تھے، اور آج یہ سلسلہ عبودیت کے لیے ولایت فقیہ ہے. مشخص کرو کہاں ہو. تمہیں ایسے چھوڑ نہیں دیا گیا کہ جاؤ خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے، اپنے مصلے بچھاؤ، اپنی نمازیں پڑھو، اپنی باتیں کرو، جیسے بھی کرو، جہاں بھی رہو، تعلیم جیسی بھی ہو، سیاست جیسی بھی ہو، ثقافت جیسی بھی ہو، انٹرٹینمنٹ جیسی بھی ہو، آپ کے گھروں کا سٹرکچر جیسا بھی ہو، پارک جیسے بھی ہو، کلچر جیسا بھی ہو، مارکیٹ جیسی بھی ہو، آپ کہیں مجھے قرض دیں گے؟ زندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ توں، پرائی کیا پڑی تجھے اپنی نبیڑ توں. نہ، ایسا نہیں ہے. بس یہاں پر اللہ کا جو نمائندہ حق کے محاذ کے اندر ہے، اس کی اصلی مسئولیت بشر کو سعادت تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ دینا ہے. فقط لیکچر نہیں دے گا،
اس روڈ میپ کے اجرا کی طرف آنا ہے۔ امامت کی جائگاہ یہاں سمجھ آتی ہے۔ امام کون ہے اس کائنات کے اندر؟ امامت کیا ہے؟ یہ جو حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ امامت دی، اس امامت کا مطلب کیا ہے؟ سید الشہداء امام ہیں۔ اس امامت سے کیا مراد ہے؟ ولی کا نقشہ اس کائنات کے اندر بشر یا ولی کے نقشے کو فالو کر رہا ہے یا استکبار کے نقشے کو فالو کر رہا ہے، اس کے علاوہ درمیانی حالت نہیں ہے۔ لہٰذا اربعین اس وقت دقت کریں، آخری ایک دو جملے، اربعین اس وقت در حقیقت ایک ولی، ایک امام کہ جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے، امام حسین علیہ السلام کے نقشے کے ذیل میں بشر کی عبودیت کی یہ تمرین اور مشق ہے۔ اگر ہم اربعین کو اس نگاہ کے ساتھ دیکھیں تو آپ مطمئن رہیں یہ تہذیبی نگاہ ہے، یہ اربعین کا تہذیبی پہلو ہے۔ لیکن اگر ہماری یہ نگاہ نہ ہو، روایتی نگاہ ہو، تو ایسے ہی ہم فرصت گنوا بیٹھیں گے جیسے باقی فرصتیں ہم نے ہاتھ سے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دینی جو معارف ہیں، بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی ذوات مبارکہ کی حیات مبارکہ سے انہیں ہم فہم کر سکیں، سمجھ سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں، اور اربعین کی جو تہذیبی اور تمدنی فرصت اور موقع ہے، اس میں فہم کے علاوہ اپنا حقیقی نقش اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔